السلام علیکم ناظرین، انڈس گولڈ کے سن شائن مارننگ میں آپ کی ہوسٹ صالحہ نورین. کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ میرے ساتھ ساتھ ایک اور ہوسٹ موجود ہے، میں ان سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی اپنا انٹروڈکشن کروائیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیا خان اور انڈس گولڈ کی سن شائن مارننگ میں آپ سب لوگوں کو ویلکم ہے. تو صالحہ آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صبح تو ہو چکی ہے، صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور سردیوں کا موسم اسٹارٹ ہو چکا ہے کراچی میں. خاص کر کراچی کی بات اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ کراچی میں میکسیمم 25 ڈیز یا پھر 1 منتھ ہی سردی رہتی ہے اور سردی کا بہت ہی مزہ آتا ہے کیونکہ ہمیں عادت ہو جاتی ہے گرم گرم موسم میں رہنے کی. اچانک سے سردی آتی ہے، ہماری ڈریسنگ چینج ہو جاتی ہے، ڈریس چینج ہو جاتا ہے، سائڈ ٹرینڈس چینج ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں چینج ہو جاتی ہے. تو کھانے پینے سے مجھے ایک چیز یاد آئی ہے، کل شام میں بہت ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی یہاں کراچی میں، تو میں چلی گئی اپنے بھیا اور مما کے ساتھ سوپ پینے کے لیے. جب سوپ پینے ہم گئے تو وہاں اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا رش لگا ہوا تھا. حالانکہ سردی ہو رہی تھی بٹ اس کے باوجود پوری کراچی اور پورا گلشن مجھے لگ رہا تھا کہ سارے لوگ باہر ہی باہر تھے، انجوائے کر رہے تھے. اور سردیوں میں یہ کہ آپ اپنی بھی حفاظت کیا کریں. اور سردیوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سردیوں میں اپنی اسکن کی حفاظت، بالوں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، یہ ہمارے ایکسپرٹس آپ کو بتائیں گے لازمی. اور سن شائن مارننگ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے، کچھ ہم پرانے زمانے کی یاد دلائیں گے آپ کو کہ پرانے زمانے میں کس طرح کا رہن سہن ہوا کرتا تھا، کس طرح کے کپڑے پہنا کرتے تھے، کس طرح دلہنیں تیار ہوا کرتی تھیں. آج کے دور کی طرح نہیں کہ بہت ہی زیادہ ایکسپینسو کپڑے پہن لیے، ایکسپینسو سیلون میں چلے گئے اور بہت ہی میک اپ کر لیا. کیوں جی ایسا ہوتا ہے نا صالحہ؟ ہم جو یہ ہمارا پروگرام ہے اس کا بیسیکلی یہی تھیم ہے کہ ہم لوگ آپ کو بتائیں گے اور ہمارا جو چینل ہے انڈس گولڈ اس میں ہم آپ کو یہی دکھائیں گے کہ کیا ہوتا تھا ہمارے پچھلے ایراز میں یا 50s میں 60s میں 70s میں اور آج کل کا جو دور ہے اس میں لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، لڑکے کیا کر رہے ہیں. ایون ہر چیز سے ریلیٹڈ آپ کو ہم بتائیں گے. نہ صرف یہ کہ ہم آپ کو فیشن کی چیزیں بتائیں گے بلکہ ہم آپ کو ڈاکٹرز کا بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کی ایڈوائس بھی دیں گے کہ پہلے کیا بیماریاں ہوتی تھیں، آج کل کیا بیماریاں ہیں اور ان سے کس طرح سے آپ کیور ہو سکتے ہیں، ان کے علاج کس طرح کروا سکتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ٹاپک ہوں گے جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ یقیناً جب ہمارا پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی آپ کی پرابلمس ہیں وہ انشاءاللہ سالو ہو جائیں گی. جی اور بہت زیادہ انفارمیٹیو ہمارا یہ شو رہے گا انشاءاللہ. ہاں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے سن شائن مارننگ کا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ہمیں اور آپ کال بھی کر سکتے ہیں، لائیو کال کریں، ہمارے ایکسپرٹ سے باتیں کریں. اسکرین پہ نمبر موجود ہوتا ہے 0213589071. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں ہمارے ساتھ وہ کون کون ہیں. ڈاکٹر امت اللہ شیخ موجود ہیں، جنرل سرجن ہیں وہ. ان سے ہم پوچھیں گے پرانے زمانے میں کون کون سی بیماریاں ہوا کرتی تھی اور لوگ کیوں نہیں سرجری کروایا کرتے تھے، ڈرتے تھے یا اتنی اویئرنیس نہیں تھی لوگوں کے اندر، یا پھر جو لیڈی ڈاکٹرز تھیں ان کی کمی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ہمارے 2 گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے. پلاسٹک سرجن آپ جانتے ہی ہوں گے ڈاکٹر فاریہ عثمانی کو، وہ بھی آئیں گی. ابھی نہیں آئی ہے، ٹریفک میں پھنسی ہوں گی کہیں کہ کراچی میں صبح صبح ٹریفک کے معاملات بہت خراب رہتے ہیں نا. اور یوگا ایکسپرٹس ہوں گے ہمارے ساتھ ذیشان علی صاحب، آپ ان سے باتیں کر سکتے ہیں. ہمارے ایکسپرٹ سے باتیں کریں، ڈائریکٹ کال کریں اور ان سے پوچھیں کہ جوڑوں کا درد جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ خواتین بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہیں کہ یار جوڑوں میں درد ہے، ادھر درد ہے ادھر درد ہے. تو ایکچولی سردیوں میں نا یہ تکلیفیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جن کو بیماریاں رہتی ہیں جوڑوں کا درد یا اس طرح کی کوئی اور بیماریاں ہوتی ہیں جو نارمل نہیں ہوتی، جب یہ ویدر آتا ہے تو اس میں زیادہ تکلیف آپ لوگوں کو ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے وہ ایکسپرٹ بلائے تاکہ کوئی آپ کو ایسی ایکسرسائز بتائیں کہ آپ ایزیلی گھر پہ کر لیں اور آپ کا درد جو ہے ختم ہو جائے یا اس میں بہت حد تک کمی آ جائے. تو پھر ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے جو ہمارے فرسٹ گیسٹ ہیں ہماری، وہ ہیں ڈاکٹر امت اللہ شیخ، جنرل سرجن ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. بالکل اللہ کا شکر ہے. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. بالکل. اور آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے یہ سن شائن مارننگ میں، اپنے پروگرام میں. تو بیسکلی انٹروڈکشن تو آپ کا کروا ہی دیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سے جنرل سرجن ہیں. تو بیسکلی آپ کے پاس جو زیادہ پیشنٹ آتے ہیں تو وہ کس مرض کے ہوتے ہیں؟ یعنی کہ آپ جرنل ہیں، آپ کے پاس ساری چیزیں ہوتی ہوں گی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے آج کل زیادہ تر کیا بیماریاں ہیں یا یہ جو ویدر ہے اس میں کیا پرابلم زیادہ ہوتی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بینگ اے فیمیل سرجن میرے پاس زیادہ تر خواتین ہی آتی ہیں. اچھا. اور جو مین ان کے پرابلمس ہیں یا تو بریسٹ ریلیٹڈ، اس لیے کہ وہ مرد سرجن کو دکھانا نہیں چاہتے. اور دوسرا یہ ہے کہ پرینل، جس طرح بواسیر ہے، فشر ہے، فسٹولا ہے، وہ بھی ایسی جگہیں ہیں جو مرد کے پاس پہنچانا مناسب نہیں سمجھتی. تو زیادہ تر ہم لوگ ڈیل
उन्हीं पेशेंट्स को करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि खवातीन जो होती हैं इस तरह की बीमारियां नहीं डिस्कस कर सकती हैं। और नॉर्मली मैंने भी देखा है पाइल्स जो होती है ये कैसी बीमारी है कि लोग बताते हुए घबराते हैं, वो समझते हैं पता नहीं हमें क्या हो गया, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे या समझेंगे बहुत बुरा हो गया या इतनी कोई। तो ये बताएं कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, लोग इससे घबराते क्यों हैं या इसका इलाज कैसा है, इससे रिलेटेड आप बताएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। नहीं, पाइल्स ऐसी कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, बहुत आम बीमारी है। मेरे ख्याल से हर घर में कोई ना कोई होगा। कॉमन है, बट इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके मेन चीज ये है कि पेशेंट को है ना या तो खून आ सकता है पाखाने अच्छा में, जी, सही, दूसरा स्टूल के रास्ते से। हाँ, और ठीक उनको है। ऐसा होता है कि जब वो पाखाना करने जाती हैं स्टूल पास करने, तो उनको फील होता है कि कोई चीज सूजी हुई महसूस हो रही है। ठीक है, तो वो मेन सिम्टम है। और जाहिर बात है जब वो बढ़ता है तो बिल्कुल बाहर, ये अंदर नहीं जाता। सही। और आपने जो पहले कहा था कि फीमेल्स क्यों डरती हैं, जी, जी। आई थिंक मेन रीजन जो था ना कि पहले फीमेल सर्जन्स नहीं थी। जी जी। तो जो ऐसी बीमारियां वो डिस्कस नहीं करना चाहते मेल के साथ, इसीलिए वो छुपा कर रखती थी, और जब वो बहुत ज्यादा हो जाती थी तो उनके लिए परेशानी का बायस होती थी। ठीक है, क्या डॉक्टर साहब आप मुझे ये भी बताएं कि ये क्या डेडली हो सकता है या बहुत सालों, बहुत पुराना हो जाए, जैसे 10-15 साल पुराना हो चुका है ये किसी को, तो उसके बाद इसका कोई इलाज होता है या बस ये बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है? नहीं, देखिए, इसका अमूमन जो मरीज आते हैं वो आते ही हैं 10-15 साल पुराना अच्छा, इतना मतलब। हाँ, अगर वो शुरू में आ जाते हैं ना तो उसका इलाज आराम से बगैर ऑपरेशन के ओपीडी के अंदर, ठीक है, वो इंजेक्शन आते हैं, हम उनको लिखते हैं और ओपीडी में उसी वक्त इंजेक्शन लगाए वो सुकर के वो खत्म हो जाते हैं। या फिर वो बैंड्स आते हैं जिसको हम बैंड लाइगेशन कहते हैं, वो भी ओपीडी में आराम से हो जाता है। तो उसी वक्त किया और वापस चले गए। आप ये बताना चाह रही नॉन सर्जिकल है, कोई सर्जरी नहीं हो रही है? बिल्कुल। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, जैसे आप कह रही थी कि जब ये होता है, मतलब पाइल्स होता है या ब्लड आता है, तो आप कह रही हैं कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो उसमें कोई चीज उभरी हुई होती है, यानी कि फूल जाती है, उनको महसूस होता है जैसे कोई फूली हुई चीज महसूस होती है। ठीक है, तो अच्छा, वो जब उन्हें चीज फील हो तो उन्हें चाहिए वो डॉक्टर से पूछें कि आखिर ये क्या चीज है। बिल्कुल। जब तक कोई ब्लड नहीं होता, कुछ नहीं होता, जब तक वो चीज होती है। सबसे पहला सिम्टम है, और ब्लड हमेशा नहीं आता। अच्छा। बाज लोग वो कहते हैं खूनी बवासीर है, बाज लोगों को ज्यादा होता है, बाज लोगों को कभी बस शुरू में आया फिर ब्लड नहीं आता। अच्छा अच्छा। ब्लड मेन अलामत नहीं होती। ओके ओके। वो जो आप बता रहे हैं एब्सिस सा बन जाता है या वो जो स्वेलिंग हो जाती है, वो बेसिकली मेन रीजन। हेमोरेज क्या है, ये जो है ना आपकी जो वहाँ की खून की रगें हैं ना, वो फूल जाती हैं, और वो खून की रगें हैं जो बाहर निकल रही होती है। और ये होता क्यों है? मुख्तलिफ वजूहात है। एक तो आम जो है कि जारी बात, इनको कॉन्स्टिपेशन है, सख्त स्टूल्स पास होते हैं, उनको ज्यादा होता है, और ये अमूमन हेरिडिटी होता है। अच्छा, और अगर जिसको है खानदान में माँ को, ये जेनेटिक उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि ये होते हैं। तो ये नॉर्मली क्या मतलब ज्यादा एज के लोगों को होता है? बच्चों में हर एज में, बच्चों को भी हो जाता है? हाँ, बच्चों को में भी होते हैं, ज्यादा एडल्ट एज में होता है। अब जैसे मैंने कहा था कि अगर शुरू में आते हैं तो आपने इंजेक्शन लगा दिया बैंड और उस पर चले गए। अच्छा। जब वो ज्यादा बढ़ जाता है उस पर ये होता है तो वो सूजी चीज है ना, जी जी, पहले तो खुद ब खुद चली जाती है, फिर उनको हाथ से डालनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मुस्तकिल बार उस वक्त उनको एडमिट करके ऑपरेशन करके करना पड़ता है। ठीक है, अभी आपसे और भी बातें हम पूछेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर फारिया उस्मानी भी आ चुकी हैं, तो उनका भी वेलकम करवाएं भाई, प्लीज भेजें उन्हें भी। डॉक्टर फारिया उस्मानी आ चुकी है, मैंने अभी बताया था जी, प्लास्टिक सर्जन है, उनसे हम बातें करेंगे कि प्लास्टिक सर्जन आजकल बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी है, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो हमसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनकी एक्सपर्टीज क्या है। और आप लोग अगर कुछ जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड, या हमारे साथ जो जनरल हमारे सर्जन मौजूद हैं, बवासीर से रिलेटेड, पाइल से रिलेटेड, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपका घर में कोई ऐसा पेशेंट है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है।
اور اسکرین پہ نمبر موجود ہوتا ہے ہمارا 0213589027 پہ کال کریں اور ڈائریکٹ ہمارے ایکسپرٹ سے آپ باتیں کریں, کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا جیا کہ لوگ جاتے نہیں ڈاکٹرز کے پاس, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا نا کہ کہاں جائیں, کس ڈاکٹر کے پاس جائیں, کیونکہ بعض اوقات ڈائگنوز نہیں ہو پاتا, صحیح میں پتہ نہیں چلتا. کیونکہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو پراپر, بلکہ میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بیماری ہے تو گھر پہ علاج شروع ہو جاتے ہیں, مطلب وہ بات بھی چلیں ٹھیک ہے اچھی ہے, بڑے بوڑھے جو بات بتاتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتا ہے, چلیں گھر میں کر لیں, لیکن اتنا مطلب بات بہت سیریس ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بڑے بوڑھوں کی بات کریے نا کہ ہم جیسے اولڈ ٹائم میں گئے ہوئے ہیں نا, تو مطلب پہلے زمانے میں گھریلو ٹوٹکے ریمیڈیز ہوتی تھی, گھر کی چیزیں ہوتی تھی کہ بیٹا یہ کھا لو, یہ پی لو, اس طرح سے نہیں لیٹو, اس طرح سے نہیں بیٹھو, وہ بھی چیزیں ہوتی تھی. لیکن ابھی یہ کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ لیڈی ڈاکٹر بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, اب جیسے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو اچھا پہلے بھی یہ ہوتا تھا نا, لڑکیاں اسپیشلی ہر چیز بتاتے ہوئے بڑے گھبراتی تھی بچوں سے, اتنا زیادہ انٹریکشن نہیں ہوتا تھا نا. ابھی تو یہ کہ چلو پیرنٹس میں اور اس میں بہت زیادہ فرینک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی, بھی بریک کا ٹائم ہو چکا ہے تو ہم اپنی باتوں کو کنٹینیو کرتے ہیں, اور جو کھانے پینے کی احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی آپ سے پوچھیں گے. تو ناظرین لیتے ہیں ہم چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.